بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ طیبین و طاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی دائم اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، گفتگو کا درس کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے معذرت خواہ ہیں کہ آپ کو ہمارے پیچھے یہ ٹھک ٹھک کی اور شور کی آواز آ رہی ہوگی۔ یہ سلسلہ آج ہماری ہمسائیگی میں صبح سے جاری ہے، چھت پہ کوئی وہ توڑ پھوڑ کروا رہے ہیں اور ہم نے کافی انتظار کیا ہے کہ یہ آواز مدھم پڑ جائے، ختم ہو جائے یا یہ اپنا کام سمیٹ لیں تو ہم درس کی ریکارڈنگ شروع کریں، لیکن معلوم کرنے پر پتہ چلا ہے کہ شام تک ایسے ہی سلسلہ چلتا رہنا ہے اور پھر ظاہر ہے درس کو ریکارڈ کرنا، پھر اس کے جو لوازمات ہیں ایڈیٹنگ وغیرہ اور پھر اپلوڈ کرنے میں بھی ٹائم لگتا ہے، تو ہم نے سوچا کہ اسی شور کے دوران ہم آپ سے معذرت خواہ ہوتے ہوئے یہ درس کی ریکارڈنگ شروع کرتے ہیں۔ تو آج کا درس جیسے کہ آپ کو تھمب نیل سے ٹائٹل سے اندازہ ہو گیا ہوگا، ہم نے ماہ رجب میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت جو باسعادت ہے اس کی خوشی میں ان کو خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ سوچا ہے کہ بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے امام الموحدین کا عہدہ پانے والے، لقب پانے والے جی، اور اپنے پیروکاروں کو اور خصوصاً اور تمام امت کو بالعموم عقیدہ توحید سے روشناس کرانے والے، قرآن کی فضیلت سے روشناس کرانے والے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو ان دروس کے ذریعے خراج عقیدت پیش کریں۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال بھی ہو سکتا ہے کہ جناب ہمارے درس کا عنوان تو ولایت تکوینی ہے، ولایت تکوینی از نگاہ قرآن و اہل بیت، کہ مطلب کہ ان کی نگاہ میں ولایت تکوینی کے عقیدے کی حیثیت کیا ہے، کیا یہ عقیدہ ایگزسٹ کرتا ہے، کیا یہ عقیدہ قرآن اور اہل بیت سے چلتا ہوا آ رہا ہے، اس کی کوئی بنیاد، کوئی جڑ، کوئی تھوڑی سی بھی ہمیں وہ وہاں سے قرآن اور اہل بیت سے تصدیق ہوئی چیز ملتی ہے؟ تو عنوان تو ولایت تکوینی ہے، تو خراج عقیدت اور خراج تحسین جناب امیر المومنین علیہ السلام کو کیسے پیش کرنا ہے؟ تو میں آپ کو تھوڑا سا اس میں خلاصہ پیش کر دوں کہ ہمارا جو طریقہ کار ہے، طرز تفکر ہے، وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے۔ ہم امیر المومنین ہوں یا باقی ائمہ طہار ہوں، ان کو خراج عقیدت، خراج تحسین پیش کرنے کا سب سے بہتر جو ذریعہ سمجھتے ہیں اور جو حقیقتاً ہے بھی، وہ ان کی تعلیمات کو عام کرنا ہے، وہ ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہے اور دوسروں کو عمل پیرا ہونے کی ترغیب دینا ہے۔ یعنی وہی کہ امیر المومنین ہوں یا باقی ائمہ طہار علیہ السلام ہوں، جو ان کی زندگیوں کا مقصد تھا، جو مشن تھا، یعنی تعلیمات قرآن، تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ و ترویج، اسی مشن کو، اسی سنت معصومین کی پیروی کو ہم نے اپنا شعار بنایا ہے۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں، سب سے پہلے جو بنیادی چیز ہے، بنیادی جڑ ہے، جو ہم سمجھے ہیں قرآن سے، تعلیمات اہل بیت سے، علماء حقہ سے، بزرگان کابرین سے جی، وہ یہی ہے کہ جس کا عقیدہ توحید ٹھکرا دیا جائے گا، ریجیکٹ کر دیا جائے گا، رد کر دیا جائے گا، اس کی کوئی بھی چیز قابل قبول نہیں ہوگی۔ اور بارہا آپ کو عرض کیا ہے کہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، اس میں بھی جو کلمہ لا سے شروع ہو رہا ہے، اس کی فلسفی یہ ہے کہ سب سے پہلے تمام امیدوں کا مرکز خدا، یعنی خلاصہ پیش کر رہا ہوں، سب سے پہلے تمام جھوٹے خداؤں کی خدائی کی نفی اور ایک خدائے واحد کا اقرار، اس کی ربوبیت کا اقرار، اس کی رزاقیت کا، مالکیت کا، اس کی خالقیت کا اقرار، اس کے بعد باقی پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء کی نبوت کا اقرار، اور پھر مکتب تشیعوں کے مطابق جناب امیر کی امامت اور ولایت کا اقرار۔ تو بات شروع ہی لا سے ہو رہی ہے۔ تو جب تک آپ توحید کے مقابل آنے والے نظریات ہوں، عقائد ہوں جی، کچھ بھی ہوں، فلسفے ہوں، جب تک توحید کے مد مقابل آنے والی چیزوں کا آپ انکار نہیں کرتے، آپ مولا علی کے شیعہ ہو ہی نہیں سکتے، جناب امیر کے پیروکار کہلانے کے حقدار ہو ہی نہیں سکتے۔ اور جب تک آپ توحید کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اہل بیت اور اہل بیت کے وسیلے سے قرآن تک رسائی حاصل نہیں کرتے، آپ توحید کی معرفت سے آشنا ہو نہیں سکتے جی۔ تو اب یہ جو بیچ میں ہمیں مطلب ایک سیدھی راہ قرآن و اہل بیت کی ملی، جو صراط مستقیم ہمیں ملا، اور کتنا خوبصورت، سہل اور آسان دین کی راہ، یقین کریں کہ اتنی آسان ہے، بدقسمتی سے ہمارے ہاں چند، کیا کہنا چاہیے اب، چند رسومات کو بچانے کے لیے
اپنے اپنے مطلب معاملات زندگی چلانے کے لیے چندہ، خمس، صدقات، عطیات، ان سب کی جناب نظر ہو گیا یہ سیدھی راہ کا سفر، اور اتنی کمپلیکیشنز پیدا کر دی گئیں، اتنی مشکلات پیدا کر دی گئیں کہ ایک عام طالب علم کو اتنا ڈرا دیا گیا کہ جیسے ہی اس نے توحید کی کسی بات کا اقرار کیا، اس کو اتنا کہ انہوں نے ظالموں نے ڈرا دیا کہ جناب تم تو منکر ہو گئے، مکسر ہو گئے۔ حالانکہ میں عادی نہیں ہوں ان چیزوں کا، یہ چیلنج اور یہ وہ، لیکن میں بارہا اس بابت چیلنج کر چکا ہوں کہ کوئی آئے بھی تو صحیح، کوئی بڑے سے بڑا نام اٹھا کے لائیں بھی تو صحیح، کہ جو اس عقیدے کو، یہ عقیدہ جو ابھی آپ کو کچھ تصاویر چلتی نظر آئیں گی ہماری سکرین پر، یہ ایک نام نہاد مدرسہ جناب امام منتظر امام القائم علیہ السلام کے نام سے منسوب کیا اس مدرسے کو، اور اس مدرسے نے کوئی کسر نہیں چھوڑی نوجوانوں کے عقیدوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ یہ ابھی آپ کے سامنے کچھ مشہور مجتہدین کرام کے فتاوی چل رہے ہیں یا ان کے نظریات چل رہے ہیں، جس میں مجال ہے آپ کو قرآن اور حدیث سے کوئی حوالہ مل جائے جی، اور یہ مدرسہ کیا کرتا ہے، ان کے پورے فتوے میں سے یہ ٹکڑا کہ جس سے گمراہ ہوں نوجوان، جس سے عقیدہ توحید پہ ضرر پہنچے، یہ مدرسہ جو ہے وہ اٹھا کے پوسٹیں بنا کر لگاتا ہے جی۔ تو اب یہ جو سامنے آپ کے سارا سلسلہ چل رہا ہے، کچھ فتاوے چل رہے ہیں، یہ آپ خود پڑھ لیجئے، اور صرف اس پہ مطمئن اگر آپ ہو جاتے ہیں تو پھر معاف کیجئے گا، آپ مومن نہیں ہیں، ہم مومن نہیں ہیں، چونکہ عقائد کے ضمن میں انہی مجتہد کے فتاوے ہیں کہ جناب عقائد کے ضمن میں آپ تقلید نہیں کریں گے، آپ جس سے بھی عقائد کے ضمن میں دین لیں گے، عقیدہ لیں گے، اس سے آپ دلیل کے ساتھ لیں گے۔ لیکن مجال ہے ان پوسٹوں میں اس نام نہاد مدرسے نے کہ جس کے پیچھے اب پتہ نہیں واللہ عالم کون کون سے امامہ پوش ہیں جی، علماء حق تو اس طرح کی ترویج کر نہیں سکتے، امامہ پوش ہی کر سکتے ہیں۔ اب اللہ جانے اس کو کس کی سپورٹ ہے، یہ کس کے اس کے اشاروں پر چل رہا ہے، اور جان بوجھ کر یہ بجائے قوم کو، ملت کے نوجوانوں کو عمل کی طرف لگائے، قرآن کی طرف لگائے، یہ جان بوجھ کر اس طرح کے چیزوں کو چھیڑتا ہے، اور اس طرح کی پوسٹیں لگا کے ان کے کومنٹس باکس میں پھر بحث شروع ہو جاتی ہے، مباحثہ شروع ہو جاتا ہے، اور پھر دل کھول کر یہ جناب اپنے دل کا غبار، اپنی غالیت کا اظہار اور اپنی ملنگیت کا اظہار یہ مدرسہ کرتا ہے۔ یہ منسوب امام قائم کے نام سے ہے، لیکن یقین جان جائیے کہ یہ اہل بیت کی راہ توحید کے بالکل مخالف سمت لے کے چل رہا ہے۔ اس مدرسے کی گاڑی میں سوار جتنی سواریاں ہیں وہ یہ طے کر لیں کہ قرآن اور نہج البلاغہ اور صحیفہ کاملہ کی پیش کردہ توحید سے کوسوں دور یہ مدرسے کی گاڑی ان کو لے کے جا رہی ہے۔ تو یہ ہمارا جو مقصد ہے، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ہی خطبات اور اقوال کی جو کتاب نہج البلاغہ ہے، آج اس سے پہلے آیات قرآنی سے تھوڑا سا آپ کو بیسیکلی کلیئر کرنا ہے کہ ولایت تکوینی یہ کس کو کہتے ہیں۔ ابھی کچھ پوسٹیں آپ نے پڑھ لی، آپ کو پتہ چل گیا، اندازہ ہو گیا کہ یہ ولایت تکوینی کس کو کہتے ہیں۔ یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے اس چیز کو توحید کے مقابل کھڑا ہے، یہ بالکل کھڑا ہوا عقیدہ ہے، کوئی آئے بھی تو صحیح نا، کوئی ثابت بھی تو کرے نا۔ فیس بک پر بیٹھ کے یا اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر بیٹھ کے پوسٹیں لگا دینا آسان ہے، لیکن نوجوانوں کو قائل کرنا ان کا حق ہے، ہمارا حق ہے کہ ہم ان سے پوچھیں۔ یہ جتنے مجتہدین کے فتوے گزرے ہیں، یہ کوئی معصوم نہیں ہے، یہ کوئی خدا نخواستہ کوئی ڈیوائن ان کو وہ نہیں ملا ہوا، یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے منصوص من اللہ یہ ہستیاں نہیں ہے کہ ان سے سوال نہیں ہو سکتا، اور جو اللہ کی طرف منصوص ہیں، اللہ کی طرف سے ان سے لوگ سوال کرتے تھے، اور وہ بجائے غصہ کھانے کے، بجائے فتوے وہ جواب دیتے تھے، وہ سمجھاتے تھے۔ لیکن یہ انہوں نے اپنے آپ کو دیکھیں، ایک عالم کا کام کیا ہے، اگر اس نے عوام کی پہنچ میں نہیں رہنا، عوام تک اس کی اپروچ ہی نہیں ہو سکتی، تو وہ کس چیز کا عالم ہے، کس چیز کا علم وہ لیے بیٹھا ہے، اور علم کس لیے بیٹھا ہے؟ چندے لینے کے لیے، خمس اور زکوٰۃ لینے کے لیے، صدقات لینے، کس چیز کا وہ عالم ہے بتائیں نا؟ کروڑوں اربوں روپے کا پوری دنیا سے خمس اکٹھا کر کے ان کی نظر پیش کیا جاتا ہے، اور توزیع المسائل آپ کو پھر 1200 کی خریدنی پڑتی ہے۔ یہ کہاں کا معیار ہے، کہاں کا انصاف ہے؟ اور جب ان سے خمس کا مصرف پوچھیں تو مصرف یہی بتائیں گے کہ تعلیمات قرآن و اہل بیت کی نشر و اشاعت اور تبلیغات پہ خرچ ہوتا ہے، توزیع پیسے لے کے لینی، رسالہ عملیہ پیسے دے کے لینا ہے، یا ان کی دیگر کتب پیسے دے کے لینی ہے آپ نے، اور اربوں کے آپ نے ان کو خمس بھی دینے، اور اس کے عوض آپ نے لینا کیا ہے؟ یہ لینا ہے آپ نے۔ خدا واحد کے علاوہ کوئی قادر نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے، قرآن کا فیصلہ ہے، محمد اور آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات کا فیصلہ ہے کہ قادر صرف وہی ہے، قادر مطلق ہے، معجزے کا فاعل حقیقی ہے ہی وہ ہے، جن کے ہاتھوں پہ ظاہر کرتا ہے اس کی مرضی اور منشا کے مطابق، جس پہ چاہے ظاہر کرتا ہے۔
لیکن ان لوگوں نے ایک بیڑا اٹھایا ہوا ہے، انہوں نے قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ جیسے ہی ہم اصلی توحید خالص کی طرف رجوع کریں گے، جو قرآن نہج البلاغہ نے پیش کی ہے، جو امیر المومنین اور ان کی آل اولاد نے پیش کی ہے، تو ہم نے جو حقیقی شیعت کو ہمارا سلام، ہم نے جو رسوماتی شیعت بنائی ہوئی ہے نا، اس پہ ٹھیس پہنچنا. یہ جیسے آپ بیک گراؤنڈ میں واضح سن رہے تھے نا تھوڑے کی، یہ آنا شروع ہوئی نا آپ کو، ایسے یہ سمجھتے ہیں ہماری بنائی شیعت کو تھوڑے پڑیں گے جناب اور وہ ٹوٹ جائے گی اس کی دیوار. یہ دھوکے انہوں نے کھائے اور یہ جان بوجھ کے دھوکے میں عوام کو لپیٹ رہے ہیں. تو ہمارے ان دروس کا مقصد جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ یہ آپ کو بتائیں کہ ولایت تکوینی ہے کیا، اس کو گھڑا کیوں گیا ہے، اور قرآن نہج البلاغہ، صحیفہ کاملہ اور دیگر معتبر اور مستند احادیث معصومین میں اس کی کوئی گنجائش ہے؟ اللہ کے علاوہ مردے زندہ کرنے والا کوئی ہے؟ اور اتنی سینس تمہیں نہیں ہے. اول تو ان کا قصور نہیں ہے. دیکھیں سید جواد نقوی صاحب حافظ اللہ تعالی، جناب وہ طباطبائی صاحب تفسیر المزان میں، اور دیگر حافظ ریاض صاحب اپنے ایک اس میں ڈھکے چھپے الفاظ، یہ لوگ خود مانتے ہیں کہ جو مجتہد بننے تک کا سفر ہے اس میں قرآن کہیں ہے ہی نہیں ہے. اس میں قرآن کی کلاسیں، قرآن کی تعلیم، نصاب ہی شامل نہیں ہے، نصاب قرآن. تو آپ پھر مجھے بتائیے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب اور ان کی جو اولاد میں باقی ائمہ اطہار ہیں، وہ تو قرآن کو معیار قرار دیتے ہیں. تو پھر ہم کدھر جائیں؟ ہم ان کے پیچھے جائیں؟ اور مثالیں کیا دیتے ہیں کہ جو انبیاء کے ہاتھوں اللہ نے معجزے ظاہر کرائے بھی، ان کی زندگی میں ظاہر کرائے، ایک 2 دفعہ ظاہر کرائے یا 10 دفعہ ان کی زندگی کے بعد بھی کیا. یہ اب دیکھیں نا، ابھی ایک مصوف کی فتوے کی میں نے پوسٹ ابھی آپ کو دکھائی ہے، میری فیس بک پہ بھی لگی، کہ جناب عیسیٰ اگر قادر ہو سکتے ہیں مردہ زندہ کرنے پر باذن خدا، تو مولا علی نہیں ہو سکتے؟ یہ قیاس نہیں ہے تو کیا ہے؟ آپ بتائیں کہ ویسا ہو سکتا ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا. اچھا، برادران اہل سنت ہمارے بھائی جو ہیں، ان سے یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں، فقہ حنفی پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی قیاس مذہب اسلام میں حرام ہے، مذہب تشیع میں حرام ہے. تو جناب فقہ حنفیہ جو ہے وہ قیاس کے اوپر فتاوے ہوتے ہیں. اچھا، وہاں پہ قیاس آپ کے نزدیک حرام ہے فروعی معاملات میں، اور عقائد میں قیاس جائز ہے. یہ قیاس نہیں ہے تو کیا ہے؟ سارا ملبہ ہی ولایت تکوینی کا قیاس پہ کھڑا ہوا ہے، اس کی کوئی سند، کوئی جڑ، کوئی ہے ہی کچھ نہیں، سب قیاس کے اوپر. اب یہ قیاس نہیں ہے تو کیا ہے ان موصوف کا؟ کہ جناب عیسیٰ مردہ زندہ کر سکتے ہیں اللہ کے حکم سے، تو مولا علی امام کیوں نہیں کر سکتے؟ آگے سے واہ واہ شروع ہو جائے گی. کوئی بندہ ان سے یہ دلیل نہیں مانگے گا کہ اچھا پھر تو امام کو بھی کہنا چاہیے تھا کہ عیسیٰ نبی اگر یہ کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتا؟ لو لکھا ہوا دکھا دیں ہمیں. نہیں، کوئی بندہ آگے سے یہ نہیں کہے، اور جو کہے گا اٹھا کے شیعت سے باہر. شیعت تمہارے باپ دادا کی خریدی ہوئی کوئی وراثت ہے، کوئی چیز ہے جس پہ تم لوگوں کا؟ شیعت وہ ہے جو قرآن نہج البلاغہ اور صحیفہ کاملہ سے مطابقت رکھے، وہ شیعت ہے. تم لوگوں کے پاس اتنی اہمیت، اتنی حیثیت نہیں ہے، معاف کرنا، تم لوگ کسی بندے کو نہ شیعت میں لا سکتے ہو نہ نکال سکتے ہو. جو شیعت میں آنے کا معیار ہے وہی اس سے نکلنے کا معیار ہے. جو مولا کائنات کو بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام، رہبر اور ہادی مانتا ہے وہ شیعہ ہے. جو مولا علی کے بعد ان کے باقی اولاد میں سے ائمہ طہار کی پیروی کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، ان کو امام مانتا ہے، ان کو معصوم مانتا ہے، ان کو قرآن کا بہترین جناب وارث اور مبلغ اپنے زمانے میں مانتا ہے، وہ شیعہ ہے. اس سے آگے کی جو کہانیاں ہیں وہ آپ نے گڑھی ہوئی ہیں. وہ مردے زندہ کرنے، وہ دعائیں پوری کرنی، وہ لکڑہارے کو راتوں رات سیٹھ بنا دینا، یہ کہانیاں آپ نے گڑھی ہوئی ہیں. شیعت کا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے. یہ وسیلے کو اٹھا کے جناب وسیلے کی آڑ میں جس کو وسیلہ پیش کرنا اس سستی یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کو معاذ اللہ اسکپ کر دینا اور ڈائریکٹ وسیلے سے مانگنا سکھانا، یہ شیعت کی تربیت نہیں، تعلیم نہیں ہے، تم لوگوں کی تعلیم اور تربیت. شیعت کا بھلا اس تارے عنکبوت سے کمزور عقیدے سے کیا واسطہ کہ جو قرآن کی ایک آیت کی سامنا نہیں کر سکتا؟ یہ عقیدہ ولایت تکوینی والا. اور ولایت تشریع کے ہم قائل ہیں کہ امور شریعہ میں احکامات شریعہ کی تشریح اور توضیحات بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہستیوں نے کرنی اور کی بھی ہے اور کرتے بھی رہے ہیں رہنمائی. اب آپ کو کوئی جذباتی بلیک میل کر دے وہ الگ بات ہے، آپ اس کی بلیک میلنگ میں آ جائیں وہ الگ بات ہے. آپ کو قرآن نہج البلاغہ کی زوردار، زندہ اور جناب بلند ہوتی واضح سمجھ میں نہ آئے، ان کے آپ کو فتوے بھی سمجھ میں آ جائیں تو وہ پھر آپ کی مرضی ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا یہی وہ لوگ ہوں گے کہ جو روز قیامت سورہ مبارکہ بقرہ کے مطابق آپ سے جان چھڑائیں گے کہ تم لوگوں کو تمہاری جہالت نے گمراہ کیا. اگر ایک بات ہم نے کر بھی دی تھی، میں مفہوم پیش کر رہا ہوں، تو تم لوگوں کو اللہ نے عقل نہیں دی تھی، تم عقل پہ معیار پہ اس پہ توڑتے، ہم بشر تھے، ہم سے غلطی ہو. یہ آپ لوگوں کے گاٹے فٹ کریں گے یہ سارا معاملہ، بلکہ اپنی گمراہیاں بھی آپ کے گاٹے کے نہ ہی ہمیں بڑھاوا دیتے نہ ہمیں شیطان بکاتا. یہ جو بھی یعنی توحید سے مخالف بندہ ہے، جو علماء حقیقی ہیں، میں پھر کہوں گا ان کو ہمارا سلام ہے، ان کی ہم خاکے پاں ہیں، انہی سے سن کے سیکھ کے سمجھ کے یہ درس آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں. تو ولایت تکوینی
ایک ایسا عقیدہ کہ جس نے توحید کو ٹھیک ٹھاک نوجوانوں کے نظر میں نقصان پہنچایا ہے، یہ ہے کیا؟ اور ہم مختصراً جناب عقلی اور منطقی گفتگو کرتے ہوئے ان دروس میں آگے بڑھتے جائیں گے، اور آپ کو انشاءاللہ آیات قرآنی، روایات و حدیث معصومین علیہ السلام سے اس کا رد پیش کرتے جائیں گے، نتیجہ نکالنا آپ کا کام ہے۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں جی، ولایت تکوینی کے تحت اللہ رب العزت کے ساتھ، یاد رکھیے گا، اکثر عرض کرتا ہوں کہ قرآن میں دو کیٹیگریز ہیں، اللہ کے علاوہ پکارنے والے اور اللہ کے ساتھ کسی ہستی کو پکارنے والے۔ یہ قرآن کی دو ایسے عنوانات ہیں کہ ان پہ جناب شرک بالکل فٹن بیٹھتا ہے، شرکی آیات، کیونکہ خود قرآن کی آیات سے ثابت ہے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی کو پکار لے گا یا اللہ کے ساتھ پکار لے گا، وہ دونوں قرآن کی روح سے شرک کا ارتکاب کریں گے۔ اور پکارے گا کیوں؟ انہی باتوں کے لیے۔ یہ جو ولایت تکوینی کے تحت مردے زندہ، دیکھیں جناب عیسیٰ علیہ السلام نے باذن خدا اگر مردے زندہ کیے کم باذن اللہ، تو وہ کیوں کیے؟ اپنی نبوت کی تصدیق، اللہ تعالیٰ نے ان کی نبوت کی تصدیق، اپنی وحدانیت اور بتانا، لوگوں کو بتانا کہ کوئی ہستی ایسی ہے جو مرے ہوئے کو بھی زندہ کر دیتی ہے، اسی ہستی کا نمائندہ ہے، اسی ذات کا نمائندہ ہے، یعنی اللہ رب العزت کا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد جب اٹھا لیا گیا، آج تک مجھے بتائیے کہ کوئی ایک دلیل ایسی ہے کہ جناب ایک دفعہ عیسیٰ نے مردہ زندہ کیا علیہ السلام نے، تو آج تک جو مرا ہوا ہے اس کو لے جا کے وہاں رکھا جائے گا اور پکارا جائے گا جناب عیسیٰ کا کوئی اس کو زندہ کر دو؟ یا ایسا ہوا کبھی؟ یا جن کو جو دنیا میں آ نہیں رہے، یعنی جو بے اولاد ہیں، ان کے گھر اولاد نہیں ہو رہی جی، تو ان کے لیے جناب عیسیٰ کی طرف متوجہ ہوا گیا۔ آصف بن برقیہ نے تخت بلقیس منگا لیا تو سلیمان نبی کی موجودگی میں علیہ السلام، تو کیا اس کے بعد آصف بن برقیہ سے لوگ حاجات مانگنا شروع ہو گئے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام سرکار جناب انہوں نے جب وہ آیت قرآنی جو ہے جس میں پرندے کا ذکر ہے کہ میں اطمینان قلب کے لیے اللہ دیکھنا چاہتا ہوں، تو کیسے زندہ کرے گا؟ اور ان کے ہاتھ سے اللہ نے پرندے کٹوائے، ذبح کروائے، اور پھر ان کو، تو اس کے بعد کیا جناب ابراہیم علیہ السلام نے کبھی یہ دعویٰ کیا کہ مجھے یہ اللہ تعالیٰ نے وہ حاصل ہو گئی ہے تو آؤ اب میں جو بھی مر جائے میرے پاس لے آؤ، میں سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں؟ کبھی ایسا ہوا نہیں ہوا۔ تو جو واقعات قرآن نے نقل کیے ہیں جن میں اہل عقل کو، اہل معرفت کو تدبر کرنے کی، تفکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے، وہ واقعات جب ہو گئے، وہ ہستیاں دنیا سے چلی گئیں، تو اس کے بعد کہاں قرآن میں یہ اجازت ہے کہ اب تم انہی کو پکارو یا ان کو پکار لیا، مجھے پکار لیا، ایک ہی بات ہے؟ کوئی ایک آیت بھی تو دکھاؤ نا ایک ہی بات والی۔ ولایت تکوینی اصل میں جو نچوڑ ہے ان کی تعلیمات کا، وہ یہی ہے کہ ایک ہی بات ہے، اللہ کی مرضیاں خرید لی ہیں، حق تصرفات۔ یہ ابھی انہی پوسٹوں کو دوبارہ پیچھے کر کے دیکھ لیجئے گا، یا اس مدرسے کی اس میں، فیس بک کی اس میں چلے جائیں، ان کی پوسٹیں کھول کے پڑھ لیں، ایک ہی بات والا مفہوم سامنے آئے گا۔ تصرفات کا حق کیا ہے؟ کہ بات ہی ایک ہے، علی علیہ السلام سے رزق اولاد مانگ لی، اللہ سے مانگ لی، بات ہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ولی ہیں جی، ولایت تکوینی رکھتے ہیں جی، حق تصرف رکھتے ہیں۔ تو پھر بتائیے پھر شرک کسے کہتے ہیں؟ تو جب تک اب اللہ رب العزت کو کافی نہیں سمجھیں گے، قادر نہیں سمجھیں گے، اور واحد قادر اور واحد خالق نہیں سمجھیں گے، تب تک آپ کو اس کی وہ سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کس طرح توحید کے لیے خطرناک ترین عقیدہ ہے ولایت تکوینی۔ آیات قرآنی پڑھ لیں۔ سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ رب العزت نے سورہ مبارکہ ال عمران کی آیت نمبر 31 جو ہے وہ، جس میں کہا گیا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، فتبعونی، میری اتباع کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا، سورہ مبارکہ ال عمران کی آیت نمبر 31 پڑھ لیں۔ اچھا پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ آیت کا اگلا ترجمہ جو وہ یہ ہے، فتبعونی کے بعد کہ اللہ بھی پھر تم سے محبت کرے گا، قل ان کنتم سے آیت شروع ہوتی ہے جی۔ تو اس میں اب اتباع رسول، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معیار قرار، سم اپ کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کی محبت، رضا یعنی جنت چاہیے، اللہ کی محبت چاہیے تو میری اتباع کرو۔ اب اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ملے وہ ہم نے لینا ہے۔ اسی کو سپورٹیو وہ آیت ہے سورہ مبارکہ حشر کی آیت نمبر 7، رسول جو تمہیں دیں وہ لے لو صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس سے روکے رک جاؤ۔ رسول نے عقیدہ توحید ہمیں دیا، یہ تو واضح ہے، کوئی مائی کا لال انکار کر ہی نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ ولایت تکوینی اگر دیا ہے تو وہ دکھاؤ، اور اگر نہیں دیا یہ ولایت تکوینی کہ دعا غیر اللہ سے بھی جائز ہے، رزق اولاد، زندگی، صحت، شفا غیر اللہ سے مانگنا جائز ہے، اور جب یہ ہستیاں دنیا سے تشریف لے جائیں تو بھی ان سے دعا کرنا جائز ہے بغیر واسطہ، وہ اور چیز ہے واسطہ اور وسیلہ، وہ دھوکہ آپ کو جو دیا جاتا ہے وہی دروس میں آگے وسیلے کا اصلی مفہوم جو ہم پیش کریں گے اس میں بتائیں گے، وہ چیز ہی اور ہے۔ تو سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میرے نبی آپ کو دیں وہ لے لو، اے ایمان والو، مفہوم پیش کر رہا ہوں، جس سے روکے رک جاؤ۔ توحید ہمیں دی ہے، ولایت تکوینی ہمیں دی نہیں۔ اچھا اب آپ ممکن ہے آپ کہیں جی روکا بھی تو نہیں، روکا ہے،
کہ اللہ کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی حاجات کسی کو پیش کی یا ہمیں پیش کرنا سکھایا؟ نہیں سکھایا. تو کیا مطلب کہ بتا دیا کہ صرف مانگنا تو اللہ سے مانگنا. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سچے عاشق اور پیروکار نبی خدا ہے تھے کہ نہیں تھے؟ یقیناً ہے تھے. نبی نے ان کو اپنا بھائی کہا، اپنا وصی کہا، امام کہا، حق کے ساتھ علی، علی حق کے ساتھ یہ کہا. تو اب چلتے ہیں پھر امیر المومنین کی طرف. تو پھر دیکھتے ہیں اگر علی کی زندگی میں یہ عقیدہ ہمیں مل گیا تو اس کا مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے بھی ہمیں ملے گا، چونکہ علی علیہ السلام کے پاس جو کچھ ملے گا وہ وہی ہوگا جو نبی خدا نے عطا کیا ہوگا. عطا سے مراد ہے کہ جو نبی خدا نے علم اور معرف مولا امیر المومنین کے سپرد کیے ہیں وہی تو مولا علی کے پاس ہوں گے. تو اگر یہ عقیدہ وہاں سے ہمیں مل جاتا ہے تو فبہا، اور اگر نہیں ملتا تو پھر سورہ مبارکہ عشر کی آیت نمبر 7 جو ہے اس کے خلاف ہم جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے، کہ ایک چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کے گئے توحید، اس کو تو ہم پہ پشت ڈال دیں اور ایک نئی چیز لے آئیں، کچھ توحید والی لے کے کچھ ادھر سے ولایت والی، دونوں کو بنا کے ولایت تکوینی کا نام دے دیں. تو پھر بتائیے مخالفت قرآن ہوئی کہ نہ ہوئی؟ اسی طرح آپ سورہ مبارکہ الزمر پڑھ لیں آیت نمبر 36. کیا میرے بندے کے لیے اللہ کافی نہیں؟ اللہ خود پوچھ رہا ہے کیا میں اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں؟ میں اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ اب اس کا کیا جواب آپ دیں گے؟ یہ کافی ہے اللہ، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ جن کو تو نے ولی بنایا ہے، جن کو تو نے امام بنایا ہے، اب بنایا کس لیے وہ الگ موضوع ہے بحث. تو کیا اللہ کو یہ جواب دیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ یہ بھی تو نے بنایا نا ولی اور امام، مشکل کشا، حاجت روا، اور ان سے مانگ لیا، تیرے سے مانگ لیا، فرق ہی کوئی نہیں. تو پھر اگر فرق ہی کوئی نہیں تو پھر اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات ہے جو ہر وقت، ہر لمحہ، ہر جگہ حاضر و ناظر ہو؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی ذات ہے جو دلوں کے بھید جانتی ہو، دلوں کے حال جانتی ہو؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی ذات ہے کہ جس نے ہمیں خلق کیا اور وہ ہم سے بہتر نہیں سمجھتی ہے؟ یقیناً اللہ کی ذات، اس کے علاوہ کوئی ذات. تو پھر یہ عقل کا بھی تقاضا ہے اور تعلیمات محمد اور آل محمد علیہ السلام بھی ہیں کہ خالق اور مخلوق چونکہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے، اسی لیے اپنی حاجات میں غائب میں جب پکارو گے تو اس کو پکارو گے جو سب کا خالق ہے. اچھا سورہ مبارکہ توبہ میں دیکھ لیں آپ آیت نمبر 29. مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میرا بھروسہ ہی اس پر ہے اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے. اب اللہ کافی ہے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کس چیز کے لیے کافی ہے؟ یہ سوچنا آپ کا کام ہے. اولاد دینے کے لیے اللہ کافی نہیں ہے، اس کے علاوہ ہے کون ہے؟ رزق دینے والا اللہ کے علاوہ ہے کون ہے؟ زندگی دینے والا، مشکلات سے بچانے والا اس ہستی کے علاوہ، اللہ رب العزت کے علاوہ کون ہے؟ بتائیں، سامنے لائیں. جن ہستیوں کو آپ لاتے ہیں ان کا بھی میں بتا دیتا ہوں کہ وہ تو خود اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ دینا یا نہ دینا بس اسی کے ہاتھ میں. تو پھر کون ہے؟ تو پھر کافی نہیں ہے. اب عقیدہ ولایت تکوینی لے لیں، قرآن کی آیات لے لیں کہ اللہ کافی ہے کہ نہیں، اور عقیدہ ولایت تکوینی میں ان موصوف کے نظریات لے لیں، اس مدرسے کے بھلائی نشر و اشاعت لے لیں، تو فیصلہ آپ خود کریں. اگر ولایت تکوینی باعنوان وسیلہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین دیتا ہے، عقل دیتا ہے، معرفت دیتا ہے، توحید سکھاتا ہے، اپنی پہچان بتاتا ہے، اپنے احکام ہم تک وہ ان ہستیوں کے ذریعے پہنچاتا ہے، تو اس میں تو شک ہی کوئی نہیں. لیکن اگر جو کام اللہ سے مخصوص ہیں، جو ساری عمر ان ہستیوں نے بھی اللہ ہی سے مانگ کے جناب وہ کیا ہے، اس کی ولایت تکوینی کی آڑ میں اگر اس پہ بھی حملہ کر دیا جائے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اب ان کو منتخب کر لیا ہے تو اب ان سے لے لیا، اس سے لے لیا، ان سے مانگ لیا، اس سے ایک ہی بات ہے، تو پھر بتائیے کہ یہ کوئی چھوٹی معمولی بات تو نہیں ہے. اس کا کوئی ایک دفعہ ذکر تو قرآن میں ملنا چاہیے نا ہمیں، ایک دفعہ اس کا کوئی ایک دفعہ ذکر کسی نہج البلاغہ کے خطبے میں بھی تو آنا چاہیے نا کہ ہم سے مانگ لیا، اس سے مانگ لیا، ایک ہی بات ہے. ایک ہی بات کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر مفہوم لا الہ الا اللہ کیا ہے اگر ایک ہی بات ہے کہ اللہ سے بھی مانگ لیا تو غیر اللہ سے بھی مانگ لیا؟ پھر آپ مجھے سمجھا دیں. نہیں. اچھا اس کے بعد مختلف مقامات پر جناب ابراہیم سے منسوب اور دیگر انبیاء سے اور صالحین سے منسوب دعائیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ہے. اور پھر وہ سورہ مبارکہ جن کی آیت نمبر آپ 17 ہے غالباً، وہ میں نے ایک درس میں آپ کو بتائی تھی، آپ وہ پڑھ لیں. سورہ مبارکہ یاسین پڑھ لیں. سورہ مبارکہ جن میں کہا گیا کہ میں اللہ کو پکارتا ہوں اور اس پکارنے میں اس کا کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. بات واضح ہو گئی. اب آ جائیے اس نظریے کے اوپر کہ ولایت تکوینی بیسکلی اس کے لیے اتنی بھاگ دوڑ کیوں، اتنے فتوے کیوں؟ اب معاملہ وہی ہے. انہوں نے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اور باقی ائمہ اطہار کو جو مانا ہے وہ یہ مانا ہے، رزق، اولاد، یہ ساری چیزیں.
اگر انہوں نے بعنوان ہدایت ماننا ہوتا اور یہ ماننا ہوتا کہ یہ منصب، یہ مقام، یہ فضیلتیں ان کو اس وجہ سے عطا اللہ رب العزت نے کی، اس وجہ سے تھوڑی کی تھی کہ معاذ اللہ ہم ان ہستیوں کو اللہ کے مقابل لے آئیں، اللہ کے ساتھ لے آئیں۔ دو کیٹیگریز یاد رکھیں قرآن کی، اللہ کے علاوہ پکارنے والی، اللہ کے ساتھ پکارنے والی۔ وہ تو اس لیے ان کو یہ فضیلتیں اور رفتیں اللہ تعالیٰ نے بلندیاں عطا کی ہیں کہ ان ہستیوں نے حق ادا کیا ہے، پیغام پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، مخالفتیں صحیح، اذیتیں صحیح، بچے قربان کیے، اپنی ذات کو ہمیشہ پیچھے رکھا، اسلام کو مقدم رکھا، اور اللہ تعالیٰ کی پہچان کروانے میں 6 ماہ سے لے کے 18 سالہ کڑی الجوان تک کی شہادتیں پیش کی ہیں ان ہستیوں نے، اور انہوں نے ہماری علمی گتھیوں کو ایسے سلجھایا ہے معرفت الہی کے ضمن میں، معرفت توحید کے ضمن میں۔ اس مشکل کشائی کی طرف ہم نہیں آتے جو نہج البلاغہ، صحیفہ کاملہ اور دیگر تعلیمات کی صورت ہم تک پہنچی ہوئی ہیں ہستیوں کی 1400 سال، اس در نہیں ہم آتے۔ بھئی ضد کیا ہے؟ تم لوگ ہمیں یہ کہتے ہو جی علی سے مانگنے میں حرج کیا ہے، تو ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ تمہیں علی کے خالق سے مانگنے میں ضد اور حرج کیا ہے؟ کس چیز کی تم نے ضد بنائی ہوئی ہے؟ تم سیدھا اور واسطہ اور وسیلہ جو گنجائش نکلتی ہے وہاں تک رو۔ تم لوگ ولایت تکوینی کی آڑ میں کرنا کیا چاہتے ہو پہلے تو یہ بتاؤ، اور تمہاری اسی ولایت تکوینی کی وجہ سے، تمہارے اسی ولایت تکوینی کا فیض ہے کہ آج لوگ ذوالجناح کے قدموں میں گر کے اس سے حاجتیں مانگ رہے ہیں، آج لوگ شبیہ علم سے حاجتیں مانگ رہے ہیں، دوپٹے باندھ رہے ہیں، آج لوگ جھولوں سے حاجتیں مانگ رہے ہیں، اصل چیزوں سے نہیں، ان کی شبیہات سے۔ یہ ولایت تکوینی کا تحفہ ہے۔ اور یہاں پہ کسی ذاکر سے جناب فون پہ بات کریں تو وہ میں اب اس ہستی کا نام آپ کو بتاؤں ادھر کہ وہ کس ہستی کی کتاب ہمیں بتاتا ہے کہ اس نے تو اس سے بھی بڑی بڑی باتیں لکھی ہوئی ہیں، جاؤ پھر لگاؤ فتوے ان پر، کرو ان کو ثابت کہ وہ بدعتی تھے۔ اس ہستی کا ہم نام نہیں یہاں پہ لے سکتے۔ تو قرآن کے مقابل آنا خدا را سوچ سمجھ کے آئیے گا۔ ولایت تکوینی کے اگر آپ قائل ہوئے ہیں یا ہو چکے ہیں یا ہونے جا رہے ہیں، ایک دفعہ رکیے گا، قرآن پڑھ لیجئے گا، نہج البلاغہ پڑھ لیجئے گا، اس کے بعد دل اجازت دے تو جائیے گا، اور اگر دل اجازت نہ دے تو ان سے سوال ضرور اٹھائیے گا کہ جو دروازے، جو راستے، جو پھاٹک، جو کھڑکیاں، جو روشن دھان قرآن اور اہل بیت نے بند کر دیے، پکے بند کر دیے کہ اللہ کے علاوہ دینے والا کوئی نہیں، تو پھر تم لوگ یہ ولایت تکوینی کی آڑ میں ان کو کیوں کھولتے پھر رہے؟ چلتے ہیں جی نہج البلاغہ کے کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، ارشادات امیر المومنین، اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ جناب آپ فیصلہ کریں، اور پھر بات وہی آ جائے گی کہ پھر اس کو چھاپی بھی جاتے ہیں، نہج البلاغہ کو ترجمے بھی کیے جاتے ہیں، جناب ہر عالم کا ہر سال ایک نیا ترجمہ آیا ہوتا ہے، اور پھر قوم کو بتاتے بھی نہیں ہیں کہ بھئی اس کے مقابل جو عقیدے گھڑے گئے ہیں، چونکہ نہج البلاغہ کیا ہے؟ تفسیر قرآن ہے، مولا علی نے قرآن کے احکام کھول کے بیان کیے ہیں، عقیدے بیان کیے ہیں، تو چھاپتے بھی جاتے ہو، بیچتے بھی جاتے ہو، مال و زر بھی کمائی جاتے ہو، اور اس کے اگینسٹ تعلیمات کو بھی پھلنے پھولنے دیتے ہو، پھر یہ کیا ہے؟ یہ خطبہ میں پہلے پیش کر چکا ہوں، اس خطبے پہ اسپیسیفکلی ایک الگ سے ویڈیو ہے، خطبہ نمبر ہے 18، یعنی 18 نمبر خطبہ ہے۔ اس میں یہ اب اس خطبے کو میں پڑھوں گا، تشریح نہیں کروں گا۔ اب جو پس منظر چل رہا ہے کہ قرآن کی پیش کردہ توحید اور ان کا پیش کردہ عقیدہ ولایت تکوینی، اب اس میں کانٹ چھانٹ آپ خود کیجئے گا۔ مولا فرماتے ہیں کہ جب ان میں سے کسی ایک کے سامنے کوئی معاملہ فیصلے کے لیے پیش ہوتا ہے، کن کے سامنے؟ علماء کے سامنے، اچھا، تو وہ اپنی رائے سے اس پہ حکم لگا دیتا ہے۔ یعنی میں نے پوچھا جا کے کہ جناب ولایت تکوینی کی کوئی حدیث، قرآن اور حدیث سے کوئی دلیل، اب وہ مولا کے مطابق اس پہ اپنی رائے سے حکم لگا دے گا، جو اس کے ذاتی نظریات ہوں گے، جو اس نے اپنے بزرگوں سے لی، وہ مجھے قرآن اور حدیث کی جگہ اپنی رائے سے یہی کہ جناب عیسیٰ کر سکتے ہیں تو امام نہیں کر سکتے، آصف بن برقیہ کے پاس ایک اسم اعظم تھا، ان کے پاس 70 ہیں یا 100 ہیں، یا واللہ عالم بالصواب کتنے ہیں، تو وہ کر سکتا ہے تو یہ نہیں کر سکتا، وہی قیاس۔ یعنی ادھر برادران سے ہمارا اختلاف کہ فروعی معاملات میں قیاس نہیں ہوتا جی، اور ادھر عقائد میں ہم نے جناب گھوڑے دوڑائے ہوئے قیاس کے۔ اچھا، مولا فرماتے ہیں کہ جناب وہ اس معاملے میں اپنی رائے سے حکم لگا دیتا ہے، پھر وہی مسئلہ بعینہ دوسرے کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ اب ذرا پیچھے سارا پس منظر رکھیے گا خدا کے واسطے، اور مولا کے 1300 سال پہلے کے الفاظ ذہن میں رکھیے گا۔ پھر وہی سیم مسئلہ دوسرے کے سامنے، دوسرے عالم صاحب کے سامنے پیش ہوتا ہے، تو وہ اس پہلے کے حکم کے خلاف اپنا حکم دے دیتا ہے۔ پھر یہ تمام کے تمام قاضی عالم، یعنی ہماری زبان میں عالم، الف عین لام میم، عالم کے پاس جاتے ہیں۔ اچھا، پھر یہ تمام کے تمام قاضی اپنے اس خلیفہ کے پاس جمع ہو جاتے ہیں جس نے انہیں قاضی بنا رکھا ہے، تو وہ سب کی رائےوں کو صحیح قرار دے دیتا ہے، حالانکہ اب سنیے گا، حالانکہ ان کا اللہ بھی ایک، ان کا نبی بھی ایک، ان کی کتاب بھی ایک۔ یہ مولا فرما رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ اللہ ایک، نبی ایک، کتاب۔ اب اللہ اور نبی کے بعد معیار کتاب، یعنی کتاب کیا؟ قرآن۔
یہاں پہ آپ قرآن کے مطابق کسی عقیدے کو سیکھنے کی بات کرو تو آپ قرآنسٹ ہو، الحمدللہ ہم قرآنسٹ ہو جائیں تو، اور ہمیں چاہیے کیا؟ ہم اہل قرآن میں سے قیامت والے دن شمار ہو جائیں تو ہم اہل بیت میں سے، یعنی اہل بیت کے خادمین میں سے شمار ہو گئے، کیونکہ اس کا حکم خود مولا نے دیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ انہیں غور تو کرنا چاہیے کہ کیا اللہ نے انہیں اختلافات کا حکم دیا تھا اور یہ اختلافات کر کے اس کا حکم بجا لاتے ہیں، یا اس نے تو حقیقتاً اختلاف سے منع کیا تھا اور یہ اختلاف کر کے عمدن اس کی نافرمانی کرنا چاہتے ہیں، یا یہ کہ اللہ نے دین کو معاذ اللہ ادھورا چھوڑ دیا تھا اور ان سے تکمیل کے لیے ہاتھ بٹانے کا خواہش مند ہے۔ لو جی آ گئی ولایت تکوینی کہ اللہ نے کوئی کام ادھورے چھوڑ دیے اور ہاتھ بٹانے کے لیے اب خواہش مند ہے کہ آؤ میرا ہاتھ بٹاؤ معاذ اللہ۔ یہ دین ادھورا چھوڑ دیا تھا جو ان کو کہا کہ بھی اپنے نظریات اپنے قیاس چلائی رکھنا، اور نہیں، یا یہ کہ اللہ کے شریک تھے کہ انہیں اس کے احکام میں دخل دینے کا حق حاصل ہو گیا ہو۔ اللہ اللہ، کتنی بڑی بات ہے، کبھی پڑھیں بھی تو صحیح، سوچیں بھی تو صحیح حضور، سمجھیں بھی تو صحیح۔ کیا یہ اللہ کے شریک تھے کہ انہیں اس کے احکام میں دخل دینے کا حق حاصل ہو گیا اور اس پر لازم ہو کہ وہ اس پر رضامند رہے، یعنی اللہ پہ لازم ہو گیا کہ بھائی جو انہوں نے کہہ دیا ولایت تکوینی ہے سمجھانے کے لیے تو ہے؟ نہیں۔ اچھا، یا یہ کہ اللہ رب العزت نے تو دین کو مکمل اتارا تھا مگر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ اس کے پہنچانے اور ادا کرنے میں کوتاہی کی تھی، جو یہ کوتاہی یہ پوری کرنے آ گئے ہیں، اور دین تو مکمل نبی خدا پہنچا گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور خاتم الانبیاء نے تو شریعت کے احکامات ہمیں جو دے دیے وہ قیامت تک اب ویسے ہی ہیں، کوئی نئی شریعت کوئی نیا حکم نہیں آنا۔ تو ان احکام شریعت میں سب سے پہلا حکم کیا تھا؟ قل هو اللہ احد، یہاں سے شروع ہوتی ہے سارے، لا الہ الا اللہ، بات پھر کلمے پہ آ جائے گی، لا سے شروع ہوتا ہے ہمارا سارا ایمان۔ پہلے ہم جھوٹے خداؤں کی اس کی وہ نفی کرتے ہیں، پھر خدا واحد کا اقرار ہم سے کروایا جاتا ہے۔ تو مولا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ نہج البلاغہ میں پڑھ لیجئے گا بھائی، پابندی لگوانی ہے تو اس پہ لگوائیے گا۔ یہ مولا کہہ رہے ہیں کہ کیا نبی خدا نے کوئی خدا نہ خواستہ معاذ اللہ کو کوتاہی دین پہنچانے میں کر دی جو یہ پورے کرنے آ گئے ہیں اب اٹھ کے؟ اچھا، اللہ نے قرآن میں تو یہ فرمایا، اب پھر قرآن کو کوٹ کر رہے ہیں۔ اب ہماری مجبوری ہے، ہم علی تک جاتے ہیں، علی ہماری بازو لے کے قرآن تک لے کے جاتے ہیں، ہمیں قرآنسٹ کہو، صبح شام کہو، چونکہ ہمیں مولا علی نے قرآنسٹ ہونا سکھایا ہے۔ اور قرآن نے کہا کہ، یعنی خلاصہ ایک بات بتا رہا ہوں کہ قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ قرآنی احکامات کی چلتی پھرتی تفسیر ہے ان ہستیوں کو۔ اچھا، حالانکہ اللہ نے تو قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم نے کتاب میں کسی چیز کے بیان کرنے میں کوتاہی نہیں کی اور اس میں ہر چیز کا واضح بیان کیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ قرآن کے بعض حصوں کی تصدیق کرتے ہیں اور اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت کا یہ ارشاد ہے کہ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کا بھیجا ہوا ہوتا تو تم اس میں جگہ جگہ کافی اختلافات پاتے، اور یہ کہ اس کا ظاہر خوشنما اور باطن گہرا ہے، نہ اس کے عجائبات مٹنے والے ہیں یعنی قرآن کے، اور نہ اس کے لطائف ختم ہونے والے ہیں۔ ظلمت و جہالت کا پردہ اسی سے چاک کیا جاتا ہے۔ کس سے؟ قرآن سے۔ بات کہاں سے شروع کی مولا نے؟ علماء کی مختلف آراء سے، فتاووں سے، اور ختم قرآن پہ کی۔ مولا علی کی کوئی ایک بات بتانا مجھے عقائد کے دین کے ضمن میں جو قرآن اور نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کے ہو۔ جب وہ نہیں ہٹے ہوئے تو پھر ہمیں کس نے اس کلمات سے ہٹ کے عقیدہ گھڑنے کا وہ کیا؟ ابھی نہج البلاغہ سے ہی آپ کی خدمت میں کچھ اور بھی پیش کرنا ہے جی، لیں جی۔ اچھا، اب یہاں سے ہم نے ایک چھوٹا علمی سوال مولا کائنات کی خدمت میں پیش کیا کہ مولا کائنات آپ بتائیے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہادی اور امام اور امت کی رہنمائی کا کام سر انجام دیتے ہیں؟ علم و معرفت آپ نے اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے احکامات، علم و معرفت اور نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عوام تک پہنچانی ہے، یا اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے رزق، اولاد اور مردے زندہ اور یہ سارے امور جو ہیں ان کی بابت؟ تو یہ ایک علمی کشمکش تھی جس کو مولا علی خطبہ نمبر خالی 18 تھا، یہ خطبہ نمبر 118 ہے۔ اس کے شروع میں پہلے ہی بند پڑھوں گا جی، پہلے 2 پیراگراف پڑھوں گا، اس میں مجھے جواب مل گیا مولا کا۔ یہ ہے وہ مشکل کشائی جو مولا علی نے میری 14 صدیوں 1300 سال پہلے کی ہوئی جی۔ اچھا، خدا کی قسم مجھے پیغاموں کے پہنچانے، وعدوں کے پورا کرنے اور آیات کی صحیح تعویل بیان کرنے کا خوب علم ہے۔ مولا علی آپ مشکل کشا، حاجت روا، رزق، روزی، اولاد، زندگی، صحت، یہ معاملات دیتے ہیں بطور امام، یا آپ ہادی ہیں؟ آپ بعد از نبی خدا امت کی رہنمائی کا اور اسلام کے احکام کی تشریعات اور توضیحات کا کام کرتے ہیں، سر انجام دیتے ہیں، یہ منصب کے فرائض ہیں آپ کے بطور امام؟ یہ میرا سوال ہے، جواب سن لیجئے۔ خدا کی قسم مجھے پیغاموں کے پہنچانے، وعدوں کے پورا کرنے اور آیتوں کی صحیح طویل بیان کرنے کا خوب علم ہے، اور ہم اہل بیت نبوت کے پاس علم و معرفت کے دروازے اور شریعت کی روشن راہیں ہیں۔
کہاں ذکر ہے کہ ہم اہل بیت نبوت کے پاس تمہاری مشکل کشائی، حاجات روائی، رزق اولاد دینے کی قدرتیں ہیں ولایت تکوینی کے تحت؟ نہیں. علم و معرفت کے دروازے، علم سیکھنا ہے، بسم اللہ، وہ یہیں سے ملے گا. وہ اہل بیت کے دنیا جہاں میں جہاں علم پھیلا ہوگا اسی در سے نکلا ہوگا. شریعت کے احکامات سے شناست چاہیے، بسم اللہ، آؤ ہماری محفل میں آؤ، ہمارے دروازے پر آؤ اور ہم سے علم و معرفت سیکھو، شریعت کی روشن راہیں سیکھو، شریعت کے احکامات سیکھو، اس خالق مالک سونے کی تعریف سنو ہم سے، جی ہم سے اس کی رہنمائی لو، اس کی توحید کی معرفت لو. کہیں رزق، روٹی، اولاد، مردے زندہ، ولایت تکوینی کہیں آپ کو نہیں ملے گا، ملے گا ہی نہیں سرے سے. اور جو کرامات ائمہ طہار آپ کو بتائی جاتی ہیں وہ ان کا فائل بھی خدا ہے، معجزات انبیاء کا فائل بھی خدا ہے. اور امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام اصول الشریعہ قبلہ ڈھکو صاحب سے جا کے سوال کیجئے گا. اللہ تعالیٰ نے سے ابھی یاد ہے، مجھ سے نہ سوال کریں، پوچھیں پھر انہوں نے کیوں وہ روایت نقل کی اصول الشریعہ میں اور باقی جگہوں پہ کہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ مطلب اسم اعظم ہے جس کے ذریعے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ مستجاب کر دیتا ہے. ولایت تکوینی کدھر گئی؟ آگاہ رہو کہ دین کے تمام قوانین کی روح ایک اور اس کی راہیں سیدھی ہیں. تمام قوانین کی روح ایک ہے، کہیں اس میں دائیں بائیں زگ زیگ کچھ نہیں ہے، اور اس کی راہیں سیدھی ہیں، سیدھی راہیں. دین آسان ہے، صراط مستقیم سیدھی ہے، قرآن اور اہل بیت کی راہ. جو ان پر ہو لیا وہ تو منزل تک پہنچ گیا اور بہریاب ہو گیا، اور جو ٹھہرا رہا گمراہ ہوا، آخر کار نادم اور پشیمان ہوا. اس کے بعد مولا نے فرمایا کہ اس دن کے لیے عمل کرو جس کے لیے ذخیرے فراہم کیے جاتے ہیں، جس سے نہیں. تو اب مجھے میرے سوال کا جواب یہ خطبہ نمبر 118 کے پہلے پیراگراف میں مل گیا. میں نے مولا سے پوچھ لیا، مولا کا جواب آ گیا کہ ہم اہل بیت نبوت کے پاس علم و معرفت کے دروازے اور شریعت کی روشن راہیں ہیں. ہم نے کہیں یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہمارے پاس لوگوں کا رزق ہے، اللہ ہمیں دیتا ہے، ہم آگے دیتے ہیں. ہم نے کہیں یہ دعویٰ نہیں دیا کہ اللہ مختلف لوگوں کے نصیبوں میں جو اولاد ہے وہ ہمیں کہتا ہے ہم جا کے دیتے ہیں یا ہم اس کے نصیب نہیں. ان کے واسطہ اور وسیلہ سے دعا کرنا وہ چیپٹر ہی الگ ہے، وہ موضوع ہی الگ ہے. یہ دھوکہ ہے. دیکھیں جس کے وسیلے سے، جس کا وسیلہ آپ نے اللہ کو پیش کرنا ہے، کس لیے کہ اللہ ان وسیلوں کا نام سن کر ان کا وسیلہ پہ ان کے اس سے راضی ہو جائے گا اور ہماری گناہ گاریوں اور سیاہ کاریوں کو معاف کرتے ہوئے ہماری تمام دینی اور دنیاوی مشکلوں کو دور کر دے گا. لیکن آپ جب جس کو وسیلہ پیش کرنا ہے اسی کو سائڈ پہ کر دیں اور وسیلے کو ہی کہیں کہ جناب آپ کو اللہ نے دیا ہوا ہے سارا کچھ، تو پھر یہ بتائیں. اور وہ جس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ کہے کہ ہمارے پاس علم و معرفت اور دین کی آگاہی کے لیے سب کچھ ہے، آؤ ہم سے حاصل کرو، اور اس طرف وہ جائیں نہ بلکہ الٹا منع کریں. اسی نہج البلاغہ سے بھی بہت کچھ پیش کریں گے اس سیریز میں آپ. تو پھر بتائیے کہ پھر یہ کیا ہے؟ پھر یہ دھوکہ نہیں ہے، یہ نام نہاد رسمی حقیقی شیعت کو سلام، رسمی شیعت بچانے کا وہ نہیں ہے. تو پھر کیا ہے؟ ابھی میں نے جو نشانات لگائے ہیں نہج البلاغہ میں، ابھی ضمن بہت کچھ آپ کو مزید پیش کرنا ہے. ابھی آپ کو قرآن مجید فرقان حمید کے منتخب نصاب سے بہت کچھ پیش کرنا ہے، ابھی صحیفہ کاملہ سے بہت کچھ پیش کرنا ہے، ابھی میزان الحکمت جو حدیث کا مجموعہ ہے اس سے بہت کچھ پیش کرنا ہے. اور پھر انشاءاللہ پیش کرنے کے بعد آپ سے پوچھیں گے، آپ سے سوال کریں گے کہ جناب اب ہم نے جو ہمارے پاس تھا قرآن و اہل بیت تک پہنچا، ہم نے تو بتا دیا، پیش کر دیا. آئیے اب ولایت تکوینی کے حامل افراد کو میری دعوت گفتگو ہے، آئیے پھر آپ بھی کچھ پیش کیجئے جو آپ تک پہنچا ہے قرآن اور اہل بیت سے. تو یہ جو ہمارا منتخب دروس ہوں گے ولایت تکوینی کے لحاظ سے، یہ اس عمل کا رد عمل ہے کہ جو عمل وہ نام نہاد مدرسہ نوجوانوں کو بگاڑنے میں لگا رہا ہے. صبح شام اس نے دے در پوسٹ، دے پر پوسٹ، پوسٹ پر پوسٹ کہ آج اس مجتہد کا فتویٰ. آج بھائی آپ مجتہدین کرام ہماری سر آنکھوں پر، لیکن عقائد کے ضمن میں بغیر دلیل میں ان کے عقائد لے سکتا ہوں؟ یہ خود ان سے سوال کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں تعلیمات قرآن و اہل بیت پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ بالایمان فرمائے، امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور میں تجلیل فرمائے، ہمیں آسانیاں اور سلامتیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.